کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ زمانے کو گالیاں مت دو، زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ ہی برے ہوتے ہیں۔ تو زمانہ برا آپ کو نظر آتا ہے، لوگ اچھے ہوتے ہیں، زمانہ اچھا ہوتا ہے۔ تو زمانہ برا نہیں ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں۔ پاکستان برا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے اعمال نے پاکستان کو آزمائش کے اندر اور دنیا کی برادری کے اندر آزمائش کے اندر ڈال دیا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میں اور آپ زیادہ تنقید حکمرانوں پر کرتے ہیں کہ بے ایمان ہیں، کرپٹ ہیں، دو نمبر ہیں، اور پاکستان کو لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ ابھی آج کی خبریں، آج اور کل کی آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ ایک بہت بڑے حکومتی وزیر نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی جو سول بیوروکریسی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے کتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پرتگال اور ویسے سارے دنیا کے ملکوں کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یو کے کے اندر، امریکہ کے اندر، یہ کیسے وہ لوگ جائیدادیں وہاں پر بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 25,000 سے زیادہ لوگ پاکستان کی جو الیٹ کلاس ہے جو ہم پر حکمران ہے، 25,000 سے زیادہ لوگ یہ ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ ادھر سے فارغ ہوں گے اولادیں پہلے ہی باہر ہے، کاروبار بھی باہر ہے، ادھر سے فارغ ہوں گے آرام سے باہر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ تو سوشل میڈیا نے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کا خوب اس وقت جو ہے وہ احتساب کر رہی ہے قوم، اس حد تک کم از کم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں، ہماری جو الیٹ کلاس ہے جو ہم پر مسلط ہے، وہ مافیاز جو پورے ملک کے مفادات پر حاوی ہے، یہ درست ہے کہ وہ ان میں سے اکثریت دھوکے باز اور فراڈ میں مبتلا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ اس اصول کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ایسے نہیں یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ اعمالکم اموالکم، بڑی یہ زبردست بات ہے کہ تمہارے اعمال وہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ جو تمہارا کریکٹر ہے، جو تمہارا کردار ہے، جس طرح کہ تم خود ہو اسی طرح کے تمہارے حکمران ہیں۔ عام آدمی کی حالت کیا ہے؟ عام آدمی کی حالت، یہ عام آدمی ہی کرپٹ ہو گیا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، عام آدمی کون ہے؟ میں اور آپ۔ عام آدمی بے ایمان ہو گیا ہے، فراڈ کے اندر مبتلا ہے، جس کو موقع ملتا ہے دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے، دو نمبر چیزیں بناتا ہے۔ کاروبار کے اندر کس طرح دھوکہ دہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں۔ عام آدمی، اس کی کیفیت کیا ہے، میں اور آپ اپنی جگہ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دفتروں کے اندر بیٹھا ہوا ایک کلرک جو ہے، باقی وہ نمازیں پڑھے نہ پڑھے، وہ زور کی نماز کے لیے جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اتنی دیر میں بیچارہ سائل جو ہے وہ تھک کے ذلیل و رسوا ہو چکا ہے۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں، عام لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ ادارے کس طرح کرپٹ ہو چکے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ادارے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ امریکہ کی سازش ہے، یہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ میں اور آپ جب تک اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، تبدیلی کا آغاز میرے اور آپ کے تبدیل ہونے سے ہوگا۔ میں اور آپ تبدیل ہو جائیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ طے کیا نہیں حکمران تبدیل ہونے چاہیے۔ حکمران ہمارے اعمال کی ریفلیکشن ہے، یہ ریفلیکشن ہے، جو ہم کرتے ہیں اسی طرح کے حکمران ہیں ہمارے۔ لہذا پاکستان کے جتنے مسائل ہیں آپ اس پر غور کیجئے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ میرا پاکستان میری فیکٹری ہو سکتی ہے،
میرا دفتر ہو سکتا ہے، میری مسجد ہو سکتی ہے، میرا گلی اور محلہ ہو سکتا ہے، میری وہ جگہ جہاں پر مجھے کسی بھی طرح کا کوئی اختیار حاصل ہے، وہ میرے لیے پاکستان ہے۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں وہاں اپنے آپ کو پوری طرح میں نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا ہے، پوری محنت سے کام لینا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے اپنے دائرے کے اندر پہچانیں۔ اگر ہم واقعتاً ہی اپنے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، تو خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو جہاں جہاں بھی میں اور آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ پاکستان کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی ساری ذمہ داری امریکہ پر ڈال کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، یورپ پر ڈال کر فارغ ہو جاتے ہیں، بھئی ہم خود ذمہ دار